من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ کیونکہ سورۃ النساء 3 حصوں میں منقسم تھی، پہلے حصے میں 57 آیات اور اس میں 16 مسائل ہیں جو لوگ خود کر سکتے، دوسرے حصے میں 75 آیتیں ہیں اور ان میں 8 مسائل ہیں جن کے نفاذ کے لیے حاکم، خلیفہ اور متولی کی ضرورت پیش آئے گی، اور سورت کے اختتام پر طبقات الناس ہے، تعارف المراتب ہے۔ تو چونکہ یہ ہماری نظر ثانی ہے سورۃ النساء پر، اس واسطے یہاں ایک ربط کا خیال رہا ہے، وہ یہ کہ سورۃ فاتحہ کے اندر جس تعبد اور استعانت کا ذکر ہوا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دنیا میں پہلا انسان اور پہلا پیغمبر وہ آدم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کے اندر واضح کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کی مناسبت سے شجر نسب بیان کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ تو سورۃ النساء کے اندر آدم کی تخلیقی اور آدم کی بیوی بی بی حوا کی جو تکوین الہی کے تحت صدور خلقت ہوئی ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ ابنائے آدم کو متوجہ کرنا ہے تو اصل انسانیت اور اصل آدمیت حضرت آدم اور بی بی حوا کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا، وَهَذَا مِن اعجاز القرآن۔ یہاں اس صورت میں جو 16 مسائل ہے ان میں ایک مسئلہ یتیموں کے مال کی ادائیگی کا ہے، وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ، کیونکہ عورت کا ذکر ہوا، عورت کی طرح معاشرے میں یتیم بھی ایک بے سہارا ہے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر چکا ہو اور خود بالغ نہ ہو، لا یتم بعد البلوغ ولا عتر بعد العروس، بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا اور شادی کے بعد خوشبو کا چندہ فائدہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم نے یتیموں کا مال کھانے کی کوشش کی گناہ ہوگا۔ پھر ایک صورتحال پیش آ رہی تھی کہ ایک یتیم لڑکی ہے، ہم نکاح چاہتے ہیں، تو فرمایا اگر مقصد محبت ہے تو جائز ہے، اور اگر مقصد تجارت ہے اور سیاست ہے تو ناجائز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور وہ مسئلہ کہ ایک مومن مسلم کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا جائز ہے، بشرط جسمانی توانائی اور مالی توفیق کے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ امام بخاری نے اصح میں نقل کیا ہے کہ یہ جملہ اس طرح بولا جاتا ہے اور مراد اس سے 2 یا 3 یا 4 ہے۔ بعض کچھ فہموں نے اور کم فہموں نے کہا ہے کہ 2 اور 3 5 اور 4 9، پیغمبر فوت ہوئے اور 9 بیویاں تھیں، لے
استدلال ہو گیا۔ اور کچھ اور ان سے بھی آگے زیادہ انہوں نے کہا کہ 2 اور 2 4 اور 3 اور 3 9 اور 4 اور 4 16، یہ جمع کر لو اتنے جائز ہو جائیں گے۔ یہ تمام جادہ حق سے ہٹے ہوئے اہل سنت والجماعت کی رحمتوں سے اور صف سے خارج لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر 4 بیویوں والے نے ایک کو طلاق دے دی یا ایک مر گئی تو جب تک اس کی عدت وفات یا عدت طلاق باقی ہے چوتھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ہے جس میں مرد عدت گزارے گا، وہ یہ مسئلہ ہے۔ اور اس زمانے کی بیویاں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم سمجھتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بہت ہے۔ واہ 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 واہ، اس زمانے کی عورت ہے۔ او خدچ ببرشی او بد زناورشی، زن بد در سرائے مردنے کو، ہم دری عالم است دوزخ او، زنہار اسقرین بد زنہار، وقنا ربنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ میں نے 4 بیویوں کا ایک وقت میں رکھنے کا جواز ہے، یہ نہیں کہ ضروری ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 2 تھی، بعد میں حضرت شیخ الاسلام نے بھی شادی کی تھی، اگرچہ ان کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ تو اپنے مولانا اشرف علی صاحب نے خانقاہ کے اندر ایک ترازو لگایا تھا، ہر چیز آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حضرت مولانا جمشید صاحب نے مجھے بتایا کہ ہماری جگہ تھانہ بھون کے بہت قریب تھی، عید کے دن تھے تو والد صاحب نے کہا چلو حکیم الامت کو سلام کرے، تو والدہ نے 2 ڈونگے بنائے، ایک سادہ اور دوسرا چمک دمک والا۔ جب ہم وہ لے گئے حکیم الامت نے دیکھا کہ غضب کر لیا آپ نے، میری تو 2 بیویاں ہیں اور آپ نے فرق کیا ہے، میں تو فرق نہیں کرتا ہوں۔ کہ میرے والد نے کہا کہ ہم تو آپ کی بشاشت کے لیے لائے، آپ کو تو بشاشت ہی نہیں ہوئی تو واپس کر دے گا، واپس ہے۔ پھر میں ان کے والد نے فرمایا کہ حضرت پھر آپ نے تو واپس ہی کر دیے، بیویوں کے حقوق آپ پر ہے، ہم پر نہیں ہے۔ میں یہ خوبصورت چھوٹا ڈونگا یہ چھوٹی بیوی کو بھیج رہا ہوں اور بڑا ڈونگا سادی والی پرانی کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مسکرائے، فرمایا ماشاء اللہ کچھ اور لوگ بھی فقہ جانتے ہیں۔ اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر پورا، کہتے ہیں مہر واجب الادا ہے۔ اگر مرد کی طرف سے پیشکش ہے خاتون نہ لے تو اچھا ہے، مرد کے تمام نیکیوں میں شریک رہے گی۔ بس اگر دے وہ تم کو کوئی چیز اس میں سے، بس کھاؤ اس کو رچتا پچتا، ہنی ان مریا، رچتا پچتا۔ ہنی اس کو کہتے ہیں جس کھانے میں لذیذ ہو، اور مری اس کو کہتے ہیں جو ہاضمے میں بھی اچھی ہو۔ اور ایسے احمقوں کو پیسے مت دو، نہ تجربہ کاروں کو، کہ وہ اڑا دیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بس 25 سال کا جب ہو جائے یتیم، اب دے ہی دو، گواہ مقرر کرو، کیونکہ 25 سال کا دودھازہ بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے پہلے آپ یتیموں کو کبھی کبھی آزمائش کے لیے کچھ دیا کریں۔ فرمایا کہ ان کے مال میں سے کوئی غنی آدمی استعمال نہ کرے، فقیر تھوڑا بہت ضرورت کے لیے لے سکتا ہے۔ یتیموں کے معاملات میں ہمیشہ گواہوں سے کام لیا کرو۔ مرد کے لیے حصہ ہے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار،
خواتین کے حصے ہیں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار، کم ہو یا زیادہ، مال کم ہو یا زیادہ دینا پڑے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ فرض ہے دینا۔ تو جو لوگ صرف بیٹے کے نام کر دیتے اور بیٹی چھوڑ دیتے اللہ کو جواب دیں گے۔ جو لوگ صرف مرد کو دیتے عورتوں کے حقوق کے قائل نہیں ہے وہ عند اللہ مجرم ہے۔ مسئلہ تفصیل سے کل بما حکایت صالح کے گزرا ہے۔ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، وہ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اور ان قریب جلانے والی آگ میں جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تمہیں تاکید کرتے ہیں اولاد کے بارے میں کہ ان کو حصے دو۔ یاد رکھنا کہ ماں باپ کی زندگی میں اولاد ایک تنگ کے ایک پائی کا بھی مالک نہیں ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں اولاد کی حیثیت صرف ہیلپر کی ہے، سرونٹ کی ہے، عامل کی ہے، کیونکہ مال کا ایک وقت میں ایک مالک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ ہاں اگر باپ خود اس کو کچھ حصہ مختص کر لے اور کہے کہ یہ آپ ہی کا ہے تو زندگی میں وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگرچہ اگر اس نے دیگر بیٹوں کا خیال نہیں کیا، بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو کہا کہ تم ظالم ہو تو میں کیوں ظلم کا گواہ بنوں، لیکن علماء کہتے ہیں نافذ ہو جائے گا۔ قاعدے کے مطابق مرد کے دو حصے ہیں اور عورت کے ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اس میں جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے وہ اصحاب الفروض اور سہام ہے، 12 ہے وہ، اور جو سارا مال ان کے نہ ہونے کی صورت میں لپیٹتے وہ 8 ہے، اور ذوی الارحام 10 ہے۔ باقی تفصیل سراجیہ میں اور اس کی شرح شریفیہ میں اور اس جگہ تفسیر کی طویل کتابوں میں موجود ہے۔ کسی کا حصہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ مثلا ماں باپ کا 1/6 ہے اور اولاد کا زیادہ ہے، تو قرآن نے کہا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ بیٹے اور تمہارے باپ تم نہیں جانتے ہو کون زیادہ فائدہ بخشے۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اگر خاون مرا اور بیوی رہ گئی اور اولاد بھی ہے تو 8واں حصہ ہے اس کا خاون کے مال میں، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ہے، اور اگر بیوی مری اور خاون رہ گیا اور اولاد ہے تو 1/4 ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو خاون بیوی کے وراثت کے آدھے کا مالک ہے۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ باقی تفصیلات حضرت شیخ الہند نے بھی فوائد میں خوب کیے ہیں۔ اور وہ 2 مرد جو آپس میں نامناسب کام کر لے، بس اگر ان کو تکلیف دے دو فآذوہما، علماء دین کہتے ہیں کہ یہ تعزیری سزا ہے، اور یہ بادشاہ اور قاضی کی رائے کو حوالے ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں شادی شدہ ہے تو فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگ جائے۔ امام اعظم کا فرماتے اوپر سے نیچے گرایا جائے۔ امام احمد کہتے جو سزا امت میں ڈرانے کے لیے کافی ہو وہی دی جائے۔ چونکہ بہت اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں تو توبے کی تفصیل بھی آئی کہ توبہ ان گناہوں سے ہے جو جہالت میں ہوئے ہیں، اور توبے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا توبہ ہے کہ آپ عمدن گناہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب مرنے لگے تو کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی توبہ اور کفار کی توبہ ناقابل قبول ہے۔ اور اے ایمان والو، عورتوں کو وراثت مت سمجھو، کیونکہ تمہاری
تمہارا بیٹا مرا ہے، بہو تمہاری جائیداد نہیں ہے، عدت سے نکلنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ جو کچھ دے چکے ہو اور وہ آپس میں مل چکے ہیں تو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایک عورت کو کسی نے مہر میں ایک خزانہ بھی دیا ہے سونے کا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تو علماء دین کہتے ہیں جائز۔ بہتر تو یہ ہے کہ برکت النکاح ایسرھا مؤنہ، نکاح کی برکت اس میں ہے کہ اخراجات کم سے کم۔ 480 درہم مہر فاطمی ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب اس کی پابندی فرماتے تھے۔ احتیاطاً لوگوں نے 500 درہم بھی کہا ہے۔ باقی مہر مثل بھی ہو سکتا ہے جو اس خاندان میں اس عورت کے اور رشتہ داروں کے جو مہر ہو۔ مہر حقیقت میں خاتون کے شرف بزہ کا بدل ہے۔ حضرت عمر نے ارادہ کیا تھا کہ میں لوگوں پر قانون بناؤں کہ یا ایھا الناس لا تغالوا فی المہور، بڑے بڑے مہر مت باندھو۔ تو مسجد کے کونے میں ایک بوڑھیا کڑی ہو گئی، کیفا وقد قال اللہ وآتیتم احداہن قنطارا۔ واہ، آپ کیسے پابندی لگا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سونے کا ڈھیر دے سکتے ہو۔ عمر نے کہا الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من هذه الامہ، اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی کمی کوتاہی کو ایک بوڑھیا کے ذریعے پورا کرایا۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ حسب توفیق مہر مناسب ہے، نہ اتنا زیادہ ہو کہ لڑکا ادائی نہ کر سکے اور نہ اتنا کم ہو کہ خاتون کی توہین۔ اس کے بعد حرمت تعبیدی ذکر ہوئی۔ حرمت تعبیدی اس کو کہتے ہیں کہ ایسی خواتین جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہوتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور وہ بہنیں رضائی، اور وہ مائیں جو تمہاری عورتوں کے ہیں ساسیں، اور وہ پرکٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی، اور وہ عورتیں جن سے تم مل چکے ہو۔ جب ایک عورت سے آپ مل چکے تو پھر اس کے آل و اولاد وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر میل ملاپ نہیں ہوا، خالی نکاح ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیٹوں کی بیوی بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بیٹی کے حکم میں ہے، یعنی بہو، اور ایک وقت میں 2 بہنیں یا ایسی 2 رشتہ دار کہ ان میں سے ایک کو مرد جانا جائے، آپس میں نکاح نہیں ہوتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہتے ہیں ختم نبوت کا بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس میں تمام مسلکوں کے علماء جمع تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری جو امیر شریعت بھی تھے اور امیر البیان بھی تھے، وہ اسٹیج پر تشریف فرماتے، آفتاب و ماہتاب بھی ان سے شرماتے تھے۔ وہ مشہور بریلوی مناظر مولوی محمد عمر اچروی تقریر کر رہا تھا، قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہو میں غیب نہیں جانتا، یہ تو ظاہر ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ،
آپ کہے میں بشر ہوں تمہارے جیسے، یہ تو ظاہر ہے حقیقت کو نہیں جانتا۔ ایسی جو ہے نا اکو بکو سندر بکو لڑایا، شاہ صاحب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ جب شاہ صاحب کا نمبر آیا یہ رکو پڑا، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، حقیقت میں کیا ہے مولوی عمر سے پوچھے۔ 10 بگوٹے عمر ڈلو چھے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بانجیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری سسیاں، تمہاری رضائی مائیں، اور اگر کچھ اور معلوم کرنا ہے انہی کا تو پھر اس مولوی سے پوچھے، حقیقت یہ جانے۔ بیا بدا شاہ سے مخ بکواس نہ گئی۔ اسی طرح یہاں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ نکاح کے انعقاد کے لیے ایک خاتون کا محللہ ہونا جو مرد کے لیے جائز ہو، اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ محسنین غیر مسافحین، ہمیشہ کے لیے بیوی بنانے والے ہو، وقت گزارنا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ان تبتغوا باموالکم، مہر کا تقرر بھی شرط ہے۔ بعض روافض نے فما استمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ سے اپنا وہ شرمناک مسئلہ متع نکالا ہے۔ تو متع تو قرآن میں کئی جگہ ہے، ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو ہر جگہ تو متع سے مراد متع نہیں ہے، اور متع ایک نکاح ہے سفری، اور اس میں مہر مقرر ہوتا تھا، گواہان ہوتے تھے، البتہ اس میں تعبید نہیں ہوتی تھی۔ احکام تعبیدی کے بعد ہر طرح کی ایسی چیزیں منسوخ کر دی گئی ہے، تفصیل مطولات میں موجود ہے۔ یہ وہ فروعی احکام کی تفصیل کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اگر تجارت بھی ہے تو رضا راضی خوشی سے ہونا چاہیے، اور مت مارو ایک دوسرے کو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ تجارت کے اندر بھی تجارت کئی قسم کی ہے، دونوں کا پیسہ اور دونوں کا مال، ایک کا پیسہ ایک کی محنت، ہر دونوں میں اعتدال فی الحقوق کا خیال کرنا پڑے گا۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ بعض اوقات سفر میں لوگ چلتے ہیں، 8-10 آدمی، خاص کر یہ تبلیغی، تو پھر یہ آپس میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ بھئی چیزیں کھائیں گے، بعض ساتھی کھاتے بعض نہیں کھاتے، بعض ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ان کو نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ لین دین اور یہ اکٹھ حرام ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ان تراض منکم، یہ اس شرط پر ہوگا کہ تم راضی ہو آپس میں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد حاکم ہے عورتوں پر، فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر۔ مرد کی ساخت ایسی ہے، مرد کا جسم ایسا ہے، مرد کے کرتوت ایسے ہیں۔ وہ یہاں ایک عورت آئی تھی، سبا احسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے ناظم تعلیمات، تو اس غصے ہو گئی سبا صاحب پر، تو اس نے ایسا ہاتھ پھیرا کہ میں یہ درس بند کر رہا ہوں۔ سبا صاحب کو میں نے کہا یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ میں وہاں سے دیکھ رہا تھا لیکن ظاہر درس تھا۔ اس نے کہا ہاں، جاتے وقت چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ تو میں نے اس کو کہا چہرے پہ ہاتھ تو مرد پھیرتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، وہ عزت و فخر کی چیز ہے، تم اپنی عزت کی جگہ پہ ہاتھ لے جاؤ۔
وہاں ہاتھ پھیرو۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مرد خرچ کریں گے عورتوں پر۔ یا ایک آدمی آتا ہے کہتے ہیں بیوی کا ہاتھ اٹھتا ہے کبھی کبھی میری لگا بھی لیتی ہے۔ میں نے کہا تو نہیں لگا سکتا؟ کہا نہیں، میرا خرچے بھی کرتی ہے۔ بس وہ نیک عورت ہے، تابعدار، بن دے کے حفاظت کرنے والی، اور وہ عورت ہے کہ تم ڈرتے ہو کہ یہ نافرمانی کرے گی، ان کو واعظ کرو دوستوں اور بزرگوں، اور ان کے بستر علیحدہ کرو، یعنی کچھ دنوں تک ساتھ مت سو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی بہت پٹائی بھی لگاؤ۔ یہ کہتے ہیں عورتوں کو پیٹنا تہذیب کے خلاف ہے، یہ تو قرآن میں ہے، اس پر تو ایمان رکھنا پڑے گا۔ اور وہ جو تمہیں چپل مارتی ہے وہ قرآن کے موافق ہے، تہذیب کے موافق ہے، بے شرمو۔ پس اگر کہا مانا تو مت ڈھونڈو ان کے خلاف کوئی راہ و رسم، بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے۔ اشارہ ہے کہ تم عورت سے اتنے بڑے نہیں ہو جتنے اللہ تم سے بڑے ہے، کتنا معاف کرتا ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر لگا کہ آپس میں اتفاق نہیں آ رہا ہے تو ایک سمجھدار آدمی مرد کی طرف سے، ایک سمجھدار آدمی عورت کی طرف سے، ان سے کہو یار یہ بات بناؤ دونوں کی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ مرد والا عورت کا ساتھ دے، عورت والا مرد کا ساتھ دے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اصلاح کا ارادہ ہو تو اللہ توفیق دے دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ خواتین کے امور جرگے اور پنچایت سے طے ہوتے ہیں۔ یہ دو آدمی جرگہ ہی ہے نا، تو علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کیا کہ موجودہ انگریزی عدالتیں طلاق اور خلع وغیرہ میں پنچایت کے قائم مقام ہیں، اس لیے ان کے اعتبار فیصلے کے بعد دینی متین مفتی سے استفتاء کر کے اس پر احکام نافذ ہو جائیں گے۔ بہت سارے مسائل طلاق اور نکاح اور وراثت کے بیان ہوئے، تو اب توجہ دلاتے ہیں کہ انہی کے رہ نہ جاؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ پسند نہیں کرتے ہیں اس شخص کو جو شیخیاں بگھارتا ہو اور ناحق فخر و مباحات کرتا ہو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں بخل کرنے کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے فضل میں سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یا ایک شخص مکہ مکرمہ سے آیا، مولوی ہے، لیکن یہ کچھ دیکھتے ویکھتے تو ہے نہیں، مسائل بھول جاتے ہیں۔ ہاں لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، اپنے بزرگوں کے ہاں کروڑ روپے کا فانوس لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کروڑ روپے کا نہیں ہے، یہ 20,000 کا ہے۔ اور یہ فانوس ایک آدمی نے اپنا گفٹ لگایا۔ وہ جو فقہاء نے منع کیا وہ مسجد فنڈ سے منع ہے۔ تو کچھ اکھڑو بکڑو جانتا بھی ہے ایسے مسائل میں۔ میں نے کہا یبخلون ویامرون الناس بالبخل۔ اللہ اکبر و کبیر۔ اس ضمن میں فرمایا اللہ تو خود ظلم نہیں کرتا، تمہیں بھی ظلم نہیں کرنے دے گا، لیکن قیامت کا دن برحق ہے اور اس میں پیغمبر تم پر گواہ بنیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ مصدر ہے کذب، کذب نہیں ہے، کذب تو اسم مصدر ہے۔
اس میں مصدر اور مصدر میں یہ فرق ہے کہ اس میں مصدر سے فعل نہیں آتا اور مصدر کا فعل ہوتا ہے. تو خطبے میں جو خطیب پڑھتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، بنوری ٹون کا امام پڑھتا ہے والکذب یہلک، مولانا نبی نے کہا ہے جاہل کہیں گا والکذب یہلک. تو علماء دین کو اپنے الفاظ بھی صحیح کرنا چاہیے. یہ 57 آیات میں 16 احکام پورے ہو گئے، اور اب سورت کا دوسرا حصہ جو 75 آیات اور 8 مسائل ہے اور حاکم اور متولی اور خلیفے کی ضرورت ہے نفاذ کے لیے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بھی لغت ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. کل اس پر تفصیل مفصل ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور پھر فیصلے کرتے غلط لوگوں سے، اور ان کو حکم تھا کہ ان کو نہ مانے، اور شیطان ان کو بہکانا چاہتے ہیں. یہ وہ مشہور جھگڑا تھا ایک یہودی اور منافق کا. یہودی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائے، اور منافق چاہتا تھا کہ حضرت عمر سے کرائے، کیونکہ حضرت عمر غصناک آدمی ہے. یہودی کی بات چل گئی ہے، پیغمبر نے فیصلہ کیا، اور پھر عمر کے پاس بھی گئے تو عمر کو بتایا یہودی نے کہ یہ فیصلہ پیغمبر کر چکے ہیں. تو عمر گھر گئے اور تلوار لے آئے، اور منافق کی گردن جو ہے نا یہاں سے اٹلی پہنچا دی. اس سے پہلے منافق اور یہودی دونوں ضد کرتے تھے کہ کعب ابن اشرف سے کرائیں گے. چنانچہ پیغمبر کو اطلاع ملی کہ اس طرح ایک آدمی فیصلہ کرنے گیا، عمر نے مار ڈالا. تفسیر مظہری میں ہے حضرت نے کہا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ علی قتل مسلم، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمر اس طرح جرأت سے لوگوں کو مار رہا ہے. بلاؤ اسے. عمر کے آنے سے پہلے جبریل نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا آسمانوں میں آج سے عمر کو فاروق کہا گیا. دیکھیے تفسیر مظہری، السراج المنیر، روح البیان اور دیگر معتبرات. اللہ اکبر و کبیرہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنا بچاؤ اختیار کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اپنے تحفظ کا اسلحہ رکھنا واجب ہے. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، نکلو اللہ کے راستے میں علیحدہ علیحدہ یا نکلو مل کر، جس طرح کمانڈر ان چیف کا ہے، جس طرح تقاضۂ وقت ہو. بھائی 5 نکلو، سارے مل کر نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں بعض وہ ہیں جو دیر کرتے ہیں آنے میں. اور ایک مولوی صاحب ہے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے. ایئرپورٹ پر لوگ سب بیٹھے ہوئے، ٹائم ہو گیا، بورڈنگ ہو گئی، وہ غائب ہو گیا. پولیس پکڑ کے لائی کہ اندر گیا تھا نہانے کے لیے. کہا میں وضو کرنے گیا تو مجھے پانی اچھا لگا، میں نے کہا نہا ہی لوں. ہمارے بعض ساتھی بھی ایسے ہیں کہ آنے میں دیر کرتے ہیں. اس کو بھی میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا عملہ ہے، ٹیم ہے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پیغام قرآن پہنچا رہا ہے. آپ موجود رہے تاکہ آپ کے رفقا خوش و خرم رہے اور بیدار مغز رہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ میں گھر میں سوؤں گا
اور میرے ٹرینڈ لوگ کام کریں گے. ای خیالست محالست جنو. وہ مشہور قصہ ہے نا کہ 4 تاجر گئے تھے منڈی، چاروں نے بھینسیں خریدی. پٹھانوں کے ہاں گابن بھینس خریدنا بہت اچھا ہے تاکہ ہمارے گھر بیائے اور بچہ دے اور بڑا ہم کیس ویس کھائے. رات کو اتفاق سے 2 آدمی سو رہے تھے، 2 جاگ رہے تھے. وہ جو جاگ رہے تھے ان کے بھینسوں نے کٹے دیے اور وہ جو سو رہے تھے ان کی بھینسوں نے کٹھیاں دی. انہوں نے فوراً اٹھا کے ادھر رکھا، وہ اٹھا کے ادھر رکھا. صبح اٹھ گئے، جی منجیا بھی آ گئے، وہ چیز منجیا بھی آ گئے، وہ جو چیز کیا کہنا ہے. آپ کی بھینسوں نے کیا دیا؟ کہا ہماری بھینسوں نے کٹیا. کہا ہماری بھینسوں نے کہا کٹے. کہا یہ کیوں؟ کہا جو سوتے ہیں ان کے بھینسیں کٹے دیتی ہیں. دو میخ نر کٹی راڑی. امام ابراہیم النخعی امام اعظم کے استاد بھی ہے، استاد الاساتذہ بھی ہے. وہ دعا کرتے تھے تہجد میں، اللہم اقلل نومتی و اکثر عبادتی. خدایا میری نیند کم کر دے، عبادت بڑھا دے. کھانا کم کر دو، نیند خود ختم ہو جائے گی. تندور میں جب کوئی چیز ہوگی نہیں تو جلے گا کیا؟ اور تم ہی میں بعض وہ ہے جو دیر کرتے آنے میں. کتنی بری بات ہے. فَإِنْ أَصْوَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے میں نے تو بس اللہ کا فضل تو بچ گیا. اور اگر کوئی غنیمت ملے تو کہتے میں بھی تو ساتھ ہوں. حالانکہ اس کا ساتھ ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہے. آگے قتال فی سبیل اللہ کے مسائل مفصل ہے، اور آگے پھر لوگوں کی تقسیم ہے کہ جن کے ساتھ اسلامی حکومت نے عہد و پیمان کیا ان کے خلاف آپ جہاد نہ کریں تا وقتی کہ وہ وقت پورا نہ ہو جائے. جہاد کے مسئلے میں آپ کو موت سے نہیں ڈرنا ہے. موت جہاد سے نہیں ہے، موت اللہ کے حکم سے ہے. اور مثال دے دی، وَلَوْ كُنْتُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. چونہ گچ مکانات میں کیوں نہ ہو، فولادی قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت سے بچ نہیں سکو گے. موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کی رات بھر نہیں آتی. آگے شفاعت کا مسئلہ ہے. جائز کاموں کی شفاعت جائز ہے اور حرام کاموں کی شفاعت بھی ناجائز ہے. قیامت کے دن شفاعت انبیاء کا حق ہے، معصومین کا حق ہے. صغار بھی معصوم ہے، مسلمانوں کے اولاد وہ بھی شفاعت کریں گے. شفاعت میں کئی پہلو ملحوظ ہے. یہ امانت بھی ہے، خیانت نہیں کرنی. یہ وکالت بھی ہے، یہ دلالت بھی ہے. کہتے ہیں کہ امام محمد ابن سیرین کی خدمت میں کوئی غلط سفارش کرنے لینے آیا. آپ نے کہا یہ انگیٹھی جل رہی ہے، آپ اس آگ پہ انگلی رکھیں. اس نے کہا جل جائے گی. تو کہا میں اپنے آپ کو کیوں آپ کے لیے جلاؤں. جب مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ سرحد تھے تو استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمن نے ایک سفارش کی تھی. اس پر حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن آپ بھی مفتی ہے، آپ فتوے کے طور پر جواز لکھیں. میں اس وقت آپ کے فتوے پر عمل کر لوں گا. مفتی احمد الرحمن فرماتے تھے ہم محراب میں بیٹھ کے بھی خیال نہیں کرتے، وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر کے بھی جائز و ناجائز کا پورا خیال رکھتے. ویزڑے توڑے پیخسان دینا پجور، زڑے توڑے پیخسان دینا پجور، نو مجنون زکا پلیلا پس جڑا کڑا. مفتی محمود نے
حسن اعمال اور کردار سے مقام جیتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم عاجز اور مسکینوں کو اللہ نے توفیق دی کہ حضرت اقدس کی یاد و ثواب میں نوری آباد میں ایک عظیم اور مقتدر جامع مسجد کھڑی ہو رہی ہے، کھڑی ہو ہی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ آپ کا خلیفہ قطب الدین ایبک دلی کا بادشاہ ہے، مجھے کچھ کام ہے، خط دے دو۔ آپ نے کہا جب جانا ہو پھر آؤ۔ جب وہ جانے لگا آیا تو معین الدین ساتھ ہو گئے۔ جب قطب الدین ایبک کو پتہ چلا وہ بغیر جوتا پہنے محل سے نیچے بھاگا۔ حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ پریشان حال ہے۔ کہا خط لکھ لیتے۔ کہا اس کا فریاد جو میں نے سنا نا تو بغیر میرے آئے کہ اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کو لکھا، انی عرضت هذا اول علی اللہ ثم علیک، ان فعلت فعلہ فانت مشکور والا فانت معذور۔ میں نے اس شخص کو پہلے اللہ کے سامنے پیش کیا، اس کی سفارش جائز ہے، پھر آپ کو پیش کرتا ہوں، کر دیا تو شکر، نہیں کیا تو معذور ہوں گے۔ ایسی سفارش ہے۔ یہ خیرپور جو ہے نا، یہ ایک زمانے میں ریاست تھی، اس کا مستقل والی ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ ایک سائیں سے متاثر تھا، سائیں بہت پیار کرتا تھا، وہ بہت آتا جاتا تھا، لوگ اس سے کام بھی کراتے تھے۔ تو ایک دن خیرپور کے بادشاہ نے کہا کہ سائیں میں بہت تنگ آیا آپ سے، جیسے بھی کام ہو آپ اندر آ جاتے ہیں، مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اور نے کہا آپ کے نہیں آؤں گا۔ کہا نہیں، اگر آ گئے پھر؟ کہا یہ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ گھاس ہوگی۔ چلو ٹھیک۔ سائیں جب اندر سے باہر نکلا، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، وہی سائیں، وہی میں مر گئی، وہی سائیں میں پٹ گئی۔ سائیں اس کے پاس تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس کی فریاد سنی، چیک اٹھا کر پھر اندر چلا گیا۔ کہا بادشاہ سلامت۔ ایک عورت باہر کھڑی ہے، بہت رو رہی ہے، اس کا کام تو کر ہی دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کام تو ہو گیا اس کا، آپ نے کہہ دیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ کہا ہاں، جب میں باہر نکلا اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بارش آنسو کی دیکھی، میں سامنے قیامت کا دن آیا، ترازو لگا، میں نے ایک طرف اپنی داڑھی ڈالی، دوسری طرف اس کے آنسو ڈالے، بادشاہ اس کے آنسو بڑے بھاری نکلے۔ بادشاہ اٹھا اور سائیں کے پیروں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بس ہو گیا، آئندہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ یہاں ایک مسئلہ فقہی اور سیاسی بیان کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنا جائے۔ کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹ بہت اچھا آدمی نہیں ہوتا لیکن پارٹی اچھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی پارٹی بالکل غلط ہوتی ہے اور کینڈیڈیٹ اعلیٰ صلاحیتوں کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ووٹ کیسے دیا جائے؟ ان آیات کے پیش نظر مفسرین علماء کو یہ مسئلہ پیش آیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش جان فرمایا، اور جب بچ گیا تو آپ چاہتے تھے کہ ابو بکر کو دے، لیکن اتفاق سے وہ بائیں طرف تھے اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ آپ نے اعرابی کو کہا کہ حق تیرا ہے،
مگر میں تیری اجازت سے ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا لا اوثرن احدا علی نفسی، میں اپنے اوپر کسی کو بھی ترجیح نہیں دوں گا۔ آپ نے فطلعوا فی یدی، آپ ہی رکھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل صحیح ہونا چاہیے، جیسے سمت صحیح ہے، ابو بکر جیسے بلند کردار ہے لیکن اس کا حق نہیں بنا، اور سمت صحیح ہے، عرابی اتنے پائے کا مومن مسلم نہیں جیسے ابو بکر، لیکن لحاظ اس کا ہے، تو کینڈیڈیٹ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ پارٹی کا ہوگا۔ ھذا ھو فقہ القرآن والسنہ۔ آگے مسائل کے تفصیلات میں سلام بھی ہے، تو سلام سنت ہے، وہ جواب دینا واجب ہے۔ درست بات یہ ہے کہ سلام کا صیغہ ہونا چاہیے۔ مختلف زبانوں میں جو مختلف الفاظ ہے، استڑے مشے بخیر آلے مخوارے گے، یہ دعائیہ ہے بے شک، یا گڈ نائٹ، گڈ نون، گڈ مارننگ، یہ تمام دعائیہ کلمات ہیں، لیکن السلام علیکم محفوظ رہنا چاہیے۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ لکھا ہے لو سلم کافرا تبجیلا کفرا، اگر کافر کو بطور تکریم کے سلام کیا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ غیر مسلم ہے تو کافر ہو جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سلام شعار اسلام میں سے ہے۔ بزرگان دین کفار کو سلام نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو کہتے تھے آداب۔ مولانا مشہور زمانہ بزرگ، وہ ہندو وغیرہ آتے تھے کہ جی آداب عرض ہے، تو آپ بھی فرماتے تھے ہاں آداب، آؤ تم بھی میرے پیر داب۔ بات آئی سمجھ میں؟ علماء دین نے بہت حفاظت کی ہے مسئلے مسائل کی۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی میل جول نہیں رکھنا ہے جس سے اسلامی حکومت نے یا جماعت نے عہد و پیمان کیا ہے۔ آگے قتل خطا و قتل عمد کی تفصیل ہے۔ ہر دونوں میں دیت لازم ہے، 100 اونٹ ہے، لیکن قتل عمد کا دیت شدت سے وصول ہوگا اور قتل خطا کا قدر تخفیف سے ہوگا۔ ہر دونوں میں قاتل کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر قتل کرے اور اس کی عفو تفو دنیا میں نہ ہو فجزاؤ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما۔ مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے ذرا خیال رکھو، کسی کو ناحق نہ مارے۔ تم بھی تو کبھی ایسے تھے کہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، آج اللہ نے تمہیں توفیق دی اور کھلم کھلا آپ گھوم پھر رہے ہیں۔ اصل میں بعض غزوات میں بعض صحابہ کے ہاتھ سے ایسے لوگ مارے گئے تھے کہ انہوں نے سمجھے یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ حقیقت میں مسلمان تھا، کیونکہ صحابہ کرام بھی غیب دان نہیں تھے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا نہ ولی کو ہے نہ نبی کو ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جہاد سب پر فرض ہے جب کمانڈر ان چیف کہے اور جب مفتی اعظم فقیہ وقت فتویٰ دے، مگر وہ جو ناتوان مرد اور عورتیں اور بچے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس صحاح میں کہتے ہیں میرے والد حضرت عباس رجال میں تھے، میری والدہ ام الفضل نساء میں سے تھی، میں خود ولدان میں سے تھا۔ بوقت وفات رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 یا 15 سال تھی۔ لا یستطیعون حیلۃ، ان سے بنتا ہی نہیں ہیلا۔ عجیب بات۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم علوم قرآن میں فخر رازی وقت سمجھتے ہیں،
وہ مطلقاً ہیلے کا ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ امام بخاری نے کتاب الجہاد میں کہا ہے باب ما یجوز من الاحتیال، بعض ہیلے جائز ہیں۔ کعب ابن اشرف کو قتل کرنے کے لیے محمد ابن مسلمہ نے پیغمبر سے اجازت لی تھی اور ہیلے سے قتل کیا۔ ابو رافع تاجر و اہل شام کو عبداللہ ابن عتیق نے پیغمبر کی اجازت سے ہیلے سے قتل کر دیا۔ اور وہ صحابی جو گھر آئے اور مہمان آئے تھے ساتھ اور کھانا بہت کم تھا، تو بیوی سے کہا کہ نومی صبیانہ کے وَأَطْفِئِ سِرَاجَ کے وَأَطْعِمِ ضِیَافَ کے، بچوں کو سلا دو، ٹھیک کرنے کے بہانے بتی گل کرو، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، اور یہ دونوں میں بیٹھے ہوئے کھانا ہے ہی نہیں اتنا۔ بخاری شریف میں صبح پیغمبر نے آپ کو کہا کہ اللہ نے آپ کے فعل پر بہت خوشی کی ہے، تو یہ ہیلہ ہی تو تھا اور کیا تھا۔ اور وہ جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیمار تھا اور ان کی بیوی ام سلیم اس کا خیال رکھتی تھی، روز شام کو آتے اور پوچھتے۔ ایک دن جب ابو طلحہ آئے تو بیوی نے کہا کہ اس کو مکمل سکون آ گیا، تو ان بڑے خوش ہوئے، کھانا کھایا اور بھی ضروریات بشر پوری کی۔ جب سب چیزوں سے فارغ ہوا تو ام سلیم نے اس سے کہا کہ اگر ایک آدمی نے بہت قیمتی و بیش بہا یاقوت اور ہیرا کسی کو دیا اور ان کو اس سے بڑی محبت پیدا ہو گئی، کچھ مدت بعد اصل مالک آئے لینے کے لیے، دے یا شور و ہنگامہ کرے؟ اس نے کہا یہ دے، شور ہنگامہ کیوں کرے؟ کہا وہ بچہ اللہ کی امانت تھا اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے ایسا ملامت کیا کہ میں اف نہ کر سکا۔ صبح پیغمبر کی خدمت میں آیا، واقعہ سنایا، آپ بہت خوش ہوئے، اور اس واقعے کے بعد ابو طلحہ کو اللہ نے 9 بیٹے دیے، قد قرأوا القرآن، سب قرآن خوان و قرآن دان ہو گئے۔ تو حضرت اقدس مولانا محمد طاہر صاحب پنجی پیری اور ان کے بعض رفقا، شیخ القرآن نے کتاب لکھی ہے النشاط انہیل اسقاط، خواہ شکر در جیلی نخلا شما، در بلوچستان او در کابل او زابل اگر زنگلیان خو بخوشحالی کی بدی خبرو، لیکن یہ طالب جو فن طالبی ہو مصطلحات نواقفی اگر بھائی چرے خوشحالی شی نہ پوئی گی جدی کے دھوکہ دا۔ اللہ فرماتے ہیں ان غریبوں سے ہیلہ بھی نہیں بنتا، ہیلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے۔ ہاں کہ ہیلہ کرنا چاہیے تھا ان کو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے کپڑے بدلنے کی، اور بچے بہتے کہتے او ادھر دیکھو تو وہ بسیرا کے سامنے کیا بٹ رہا ہے، بچے سارے دوڑے جو جلدی شلوار اتاری ہو پہنی، ہیلہ ہے۔ جتنے ہیلے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جب تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کی رات، اور وہ آدمی نے پوچھا کہ من الرجل، تو 100 اونٹ ملنے والے تھے۔ ابو بکر نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید یہ بھٹکا ہوا ہے، اور ابو بکر کا مطلب یہ تھا کہ دین کا راستہ بتانے والا نبی برحق ہے۔ تو یہ ہیلہ ہی تو ہے۔ لا یستطیعون حیلۃ، ان سے ہیلہ تک نہیں بنتا، ولا یہتدون سبیلا، الحیلۃ حیلتان، حیلۃ محمودۃ ان وافقت الشرع،
وحیلۃ مذمومۃ ان خالفت الشرع. علماء نے مثال دی ہے، ایک آدمی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 50 تولے چاندی ہے، ایک بھی نصاب پورا نہیں، اس کو ایک کر لے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، فقراء اور مساکین کا کام بن جائے گا. ھذہ حیلۃ محمودۃ لأن فیہا ادا الحقوق للفقراء والمساکین للہ جل وعلا. ایک ہیلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک آدمی کی بیوی کے پاس 1 کلو سونا ہے، اس کو کہا 11 مہینے ہو گئے، 12 مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، دے گی؟ اس نے کہا میرے پاس کہاں ہے. کہا چلو بیچو مجھے. بیچ دیا تو سال پورا ہونے سے پہلے ملک زائل ہوا، زکوٰۃ ساقط ہو گئی. جب سال پورا ہو گیا تو کہا 35 تو ہے، زکوٰۃ میں دوں، واپس کرتا ہوں. انگا بنگا ڈنگا شنگا 15-20 سال یہی کرتے رہے. ھذہ حیلۃ مذمومۃ. وہ بجلیگر مولانا نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک وزیرستانی نے اپنے اہلیہ کے سونے کی زکوٰۃ نکالی، اچھی بلی بنی، اور اس کے زمین میں اجوائن ہو گئے تھے، سپیرکئی، اس کی بھی زکوٰۃ نکالی. نیچے پیسے رکھے، اوپر سپیرکئی ڈالی اجوائن، اور مسجد میں لے آیا اور طالب علم سے کہا ہاں بھائی زکوٰۃ بھی قبول کرو. اس نے کہا کیا چیز ہے؟ کہا اجوائن ہے. کہا قبول ہے جی. کہا کرو گے کیا؟ کہا دکان میں بیچوں گا، اور کیا کروں گا. کہا تو چلو مجھ سے 4 آنے لے لو. تو گھر گیا، بیوی کو کہا وہ خدے میں دھوکوں کو اور ملا میں دھوکوں کو، اللہ کو بھی دھوکہ دیا اور ملا کو بھی دیا، اندر پیسے تھے نا. تو یہ ہیلے نہیں ہوتے، یہ دھوکہ دہی ہے. شریعت کے کسی بھی عالم دین نے کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اس کو جائز نہیں کہا ہے. بہت زمانہ ہو گیا میں یہاں تفسیر پڑھا رہا تھا، توتالی ڈاگئی کا ایک مولوی صاحب تھا، ایک آنکھ سے معذور تھا، ناتا خان جامع مسجد میں امام تھا، پنجپیر مولانا کا پرانا شاگرد تھا، اور یہاں بھی آتا تھا توحید و سنت کی مناسبت سے. ایک دن جب ہیلے پر کلام ہوا تو وہ اٹھا اور طہارت خانے گیا. کافی دیر بعد آیا، پھر وقفہ ہو گیا تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا تھا؟ تقاضا پیدا ہوا تھا یا ہیلے سے پیٹ میں درد ہوا تھا؟ کہ یار اہل حق کی شان کے لائق نہیں. میں نے کہا اہل حق پہچاننا بھی تو بہت ضروری ہے. میں نے کہا میں نے آپ کا کتنا لحاظ کیا؟ کہا کیا لحاظ کیا؟ کہا میں نے کہا میں نے مبسوط سرخسی پیش نہیں کی. مبسوط سرخسی میں ہے کہ حیل شرعیہ ثابت ہے قرآن و سنت اجماع امت سے. کچھ لوگ نہ قرآن جانتے نہ سنت جانتے، وہ انکار کرتے. تو میں نے کہا دیکھو مبسوط سرخسی غالباً آخری جلد ہے، مستقل عنوان ہے کتاب الحیل، 129 صفحہ ہے. تو میں نے کہا کہ شمس الائمہ فوت ہوئے ہیں 334 میں، اور اس زمانے میں جو ہیلے کا انکار کرتا تھا وہ قرآن و سنت سے ناواقف جانا جاتا تھا، اور آج جو ہیلے کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں اس کو شیخ القرآن کہتے ہیں. میں نے کہا ببی تفاوت تیرا اس کو جاز تابہ کو جاز. افسوس صد افسوس. جو تالی ڈاگئی والا دا سے شو چے 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 کڑنگار ہوا تو علم سبیلا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ تشریف فرماؤ تو آپ نماز پڑھائے. شکراً، بارک اللہ فیک.
اللہ ہمایوں کے علم میں برکت دے. مبسوط نکال کے لے آئے. یہ ہے مبسوط. فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند جمهور العلماء وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في الكتاب والسنة. یہ جاہل ہے، متعسفین ضدی ہے، قرآن و سنت نہیں جانتے. صفحہ 229 کتاب الحیل مبسوط آخری جلد 30. شکراً بارک اللہ فی علمک و عملک. قدیم زمانے میں ہمارے بزرگوں کے علوم کا یہ حال تھا. حضرت اقدس امام ملسر مولانا انور شاہ جب باولپور کے مقدمے میں پیش ہو رہے تھے، پورے عالم میں آپ کے شاگردوں نے قیمتی بیش بہا کتابیں اٹھا کے پہنچے تھے. شاہ صاحب جیسے ایک کتاب کا نام لیتے تھے خاگرد وہاں سے آگے بڑھتا، کیونکہ شاہ صاحب سے جو پڑھ لیتے تھے وہ واقعی شاہ صاحب ہی سے پڑھ لیتے تھے. نو رحمت دیوی دا خدای پاک روحدان ورشائے کشمیری. رحمت دیوی دا خدای پاک روحدان ورشائے کشمیری. بیش میرا شاگردان پوطنن کی لری. یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. اللہ. اصل میں یہ صلاۃ خوف کا مسئلہ ہے کہ اگر نماز کا وقت بھی ہو، جہاد کا لمحہ بھی سخت ہو، آدھے لوگ نماز میں رہے، آدھے جہاد میں، آدھے نماز پڑھ کے جہاد میں چلے جائے، جہاد والے ادھر آ جائے، نماز بھی برقرار رہے اور جہاد بھی رہے. چھوٹتے ہی یہ کہنا کہ جی مسجدیں بند کر دو، لوگوں کو مت جانے دو، اللہ کے قہر، عذاب اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. احانت المساجد شاعر کی توہین ہے بدترین قسم کی. چنانچہ آج پاکستان کا وبا پہلے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. اب بھی وقت ہے کہ وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اعلان کرے کہ لوگ مسجدوں میں جائے، اللہ کو راضی کرے، توبہ کرے، معافی مانگے. ان کو شرم کرنا چاہیے. چائنا کا صدر ایک مسجد میں چلا گیا، مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہمارے ملک میں بڑا وبا آ گیا، آپ دعا کریں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مینار توڑا. کہا مینار آج بن جائے گا. شام تک میناریں صحیح کرا دی. انہوں نے دعا کی اور وہ وبا ٹل گیا. اور یہ دن بدن پریشان ہو رہے ہیں، اور ان کی پریشانی کی وجہ خود ہے. توبہ توبہ. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے دکان سے دوا لیتے. اللہ ان کو عقل دے، فہم دے، ادراک دے، سوچ دے. آگے پر نماز کی تفصیلات ہے اور شرک کی مذمت ہے. سورت کے اخیر میں لوگوں کے مراتب ہے اور ان کے درجات ہے. خاص کر ایک خراب عقیدہ جو ان کا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یوسف نجار کے ساتھ متہم کرتے تھے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. نہ یہ عیسیٰ کو قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ کر دیا گیا، اپنے آدمی کو پکڑ کر اس کو مار ڈالا. کہتے ہمارے علاقے کے کوئی آدمی بھینس خریدنے کے لیے پنجاب چلا گیا، گوندل، تو گوندل کی منڈی صبح لگ رہی ہے، جان پہچان کا گھر تھا، ان کے گھر ٹھہرا کہ بھئی صبح جاؤں گا. اب ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بھینس خریدنے آیا ہے، پیسے ہیں. میاں بیوی نے سوچا کہ جب یہ سو جائے گا
اس کو مار ڈالیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس نے جو چاقو چوری اور کلاڑے کا ٹکا ٹوکا سن لیا، اور تو کوئی بات تھی نہیں، دروازہ بھی بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، تو اس گھر میں ایک بڑا درخت تھا، وہ فوراً اس پہ چڑھ گیا۔ دیہاتی لوگ درختوں پہ خوب چڑھتے ہیں۔ خدا کا کرنا یہ تھا، ان کا کوئی لڑکا راولپنڈی میں کام کرتا تھا، وہ چھوٹ کے آیا، دیر ہو گئی تھی، بجائے گھنٹی دینے کے چابی اس کے پاس تھی، چابی لگا لی، دروازہ کھل گیا، اندر آیا اور مہمان کے پلنگ پہ سو گیا۔ صبح 3-4 بجے جب میاں بیوی نے ہم پہ حملہ کیا اور اس کا گلا کاٹا، دیکھا تو وہ تو بیٹا ہے ہمارا۔ تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ ہمارا بیٹا رات کو آیا اور گھر میں قتل ہو گیا۔ تھانہ دار حیران۔ اچانک اوپر سے آواز آئی، میں بتا دوں گا اگر مجھے، اوہ کتے ہو سی وے تھی، او جی میں کتے ہوتا بھیا، کیا یہ کیا ہوا؟ کہ میں نیچے اترتا ہوں، میں بتاتا ہوں، سارا قصہ سنایا۔ ولیکن شبہ لہم، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اندر آدمی بھیجا۔ عیسیٰ کو تو خدا تعالیٰ اٹھا چکا تھا آسمانوں پہ، اور ان کے آدمی پر حضرت عیسیٰ کی شکل شبہات آ گئی۔ انہوں نے کہا اندر عیسیٰ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر آپ کون ہے؟ مار ڈالا اس کو۔ پھر بعد میں کہا کہ چلو ہم نے عیسیٰ کو مار ڈالا، ہمارا آدمی کہاں ہے؟ تو ہمارا آدمی تو کہیں نہیں جا سکتے، عیسیٰ جا چکا ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ضروریہ میں سے ہے۔ امام الاسر محدث کبیر، آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی ساعۃ الاطلاع فی الاحادیث والاسانید والآثار بل فی الجمیع العلوم الاسلامیہ والفنون العربیہ، شیخ مشائخنا و استاذ و اساتذتنا وفخرنا ومفخرنا عند اللہ یوم القیامہ۔ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے اس پر کتاب لکھی، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ انی متوفیقہ کی تفسیر میں ان کے مسیل و ثانی عالم، پاکستان کے بانی اور متکلم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں، میں علماء کو کہتا ہوں ہمت کرے، اس کتاب سے کے لال و جواہر لوٹ لے، اور میری نظر میں پوری امت میں کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی جو ہمارے قطب الارشاد علامہ بے نظیر اور مولانا محمد انور شاہ نے لکھی ہے۔ فبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ۔ یا اللہ یہ وبا ختم فرمائے، اللہ حکومت کو بھی عقل دے، شعور دے، فہم دے، اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت دے، عوام کو اور اپنے سکان کو تنگ کرنے کے عذاب سے ان کو بچائے، مسجدیں کھول دے، ہر طرح کی آزادی نمازیوں کو اور مسجدوں کے نظام کو یا اللہ حاصل رہے، دعائے قبول فرما پورے عالم سے، وبا ختم فرما خاص کر عالم اسلام سے، پاکستان سے، شاہی خاندان سے، حرمین سے، ہم عاجز اور مسکینوں کی دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول